أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز ناظرین، آج ایام فاطمیہ کے سلسلے کی گفتگو کا حتمی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سرنامہ کلام میں میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف ایک مرتبہ پھر حاصل کیا۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان یعنی ابتر ہے۔ آج کی تقریر کا آغاز میں شاعر اہل بیت شہید محسن نقوی کے اس شعر سے کروں گی۔ ابھی آپ کی برسی گزری ہے۔ نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ عزیزان گرامی، پچھلی کچھ تقاریر میں، کچھ مجالس میں ہم نے کوشش کی کہ بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے خطبہ فدق اور فدق کے معاملے کو آپ کی خدمت میں تاریخ کے نظریے سے اور علم و فکر کے نظریے سے اور اس نظریے سے کہ کس طرح سے بی بی نے اصول دین اور فروع دین کی وضاحت اپنے اس خطبے میں کی، کس طرح بی بی نے مختلف حوالے قرآن حکیم سے دیے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ بی بی نے اگر ایک خلاصے کے طور پہ میں بیان کروں، سب سے پہلے بی بی نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، جس طرح تمام اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شرف اور مقصد نبوت، مقصد بعثت اور اس کے اغراض و مقاصد۔ پھر امت کی ذمہ داری، نظریہ امامت۔ آپ دیکھیے اصول دین سارے کے سارے بی بی نے واضح کر دیے، روشن کر دیے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ پھر امت کی ذمہ داری، نظریہ امامت، نظریہ ولایت، اس پہ ایمان رکھنا کیوں واجب قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم کی اہمیت اور افادیت پہ بی بی نے بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں، اس قدر بصیرت افروز الفاظ میں بی بی نے کہا کہ ہر شے کا بیان بے شک اس کتاب میں موجود ہے، تم غور و فکر کرو اور قرآن حکیم کی آیات یاد دلائیں، کس طرح سے انبیاء کو ان کی وراثت کا حقدار قرار دیا گیا۔ انبیاء کے وارث تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد کے وارث اور حضرت زکریا کے وارث حضرت یحییٰ، اور کس طرح بی بی نے قرآن حکیم کی آیات سے عدل کے اصول دین کو واضح کیا کہ عدل کیا ہے اور عدل کی ضد کیا ہے، ظلم کو بے نقاب کیا، ظالموں کو بے نقاب کیا۔ بی بی نے پھر فروع دین میں شریعت کے احکام، عبادات، ان کا فلسفہ
بیان کیا، پھر بی بی اپنا تعارف کرواتی ہیں، اپنے عظیم والد گرامی کی توصیف اور اپنے خدا پسند شوہر نامدار مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی جافشانیوں کا بیان کرتی ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کس طرح مسلمان اس عہد و پیما کو بھول جاتے ہیں جو اپنے نبی سے ان کی زندگی میں کیا۔ پھر وارث ضمیر رسالت کی بات کرتی ہیں، فدق کی بات کرتی ہیں، پھر انصار کی جماعت سے مخاطب ہوتی ہیں کہ تم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے اس دین کے اسلام کے معاون تھے، مددگار تھے، نصرت کرنے والے تھے، انصار تھے، تمہیں کیا ہو گیا اور تم کس طرح اپنے اس رستے سے بھٹک گیا۔ آپ دیکھیے عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے کہ آخر وہ لوگ جنہوں نے، آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو انصار نے کس طرح اپنے گھروں کا سامان ان کے حوالے کیا، اپنا مال و اسباب ان کے حوالے کیا، کس طرح اسلام کی اعانت کی، مدد کی۔ اور بی بی ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ اب کیوں کر تم پھر گئے ہو؟ دیکھیں دنیاوی مصلحت کتنی خطرناک چیز ہے، دنیا کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ الہ ہے، ذات کا الہ، دولت کا الہ، طاقت کا الہ، اقتدار کا الہ، جبکہ قرآن حکیم میں بارہا متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہتا ہے اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار نہیں مگر اللہ کا۔ ایک وہی ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، ایک وہی ہے جس کے تمام تر زمین و آسمان کے لشکر ہیں اور وہ ہر شے پر حاوی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو معرکہ فدق ہے، یہ جو معاملہ فدق ہے، یہ جو بی بی کا خطبہ فدق ہے اور یہ ایام فاطمیہ، یہ وہی ہے جس طرح ہر موقع پہ ہم کہتے ہیں کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر کرۂ ارض کربلا ہے، یعنی حق و باطل کا یہ معرکہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور بی بی نے جس طرح آواز حق بلند کی، جہاد کے معنی صحیح طریقے سے واضح کیے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے۔ عزیزان گرامی، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن نے بارہا یہ کہا کہ تم اس وقت تک مومن یا مسلمان بھی نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے تمام اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے تمام دنیاوی تعلقات اور جتنی بھی تمہاری دنیاوی ملکیت ہے اس سے افضل نہ سمجھو۔ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر وہ انسان جو نسل در نسل، وہ عرب کے زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو نسل در نسل یا تو بت پرستی میں مشغول تھے یا آگ کی پوجا کرتے تھے، اپنے آتش کدوں کو سنبھالے ہوئے تھے، جس طرح بی بی نے نشاندہی کی ہے کہ کس طرح تم لوگ، انسانیت جو تھی کس طرح تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، کس طرح تم لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، آتش کدوں کو سنبھالے ہوئے تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین بن کے یہ توحید کا پیغام پہنچائے۔ اگر اپنے والدین کو نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فوقیت دیتے تو کیوں کر لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کے ذریعے ان بتوں کی پرستش سے انکار کرتے؟ اب وہ بت ہیں جن کو بی بی بے نقاب کرتی ہیں، یہ وہ بت ہیں جو اقتدار پرستی کے بت ہیں۔ جس طرح شاعر نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اور میں کبھی جو سر بس سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ صرف سر جھکا دینا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں۔ میری بی بی نے اس اصول دین کو واضح کیا کہ توحید کا شعور قلب میں اتارا جاتا ہے، اور جب توحید کا شعور قلب میں اتارا جاتا ہے تو پھر دوستی بھی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر اجر رسالت، جیسے قرآن نے کہا ہے نبی کہہ دیجئے میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے محبت کرو، اور اقربا کون ہے؟ تمام اہل سنت
کی کتب میں، تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فقہ ہیں، مسالک ہیں، ان کی کتب میں یہ حدیث درج ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو میرے قریب تر ہیں، جو نور مجھ سے قریب تر ہے، جو ہستی مجھ سے قریب تر ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ تمام مسالک نے متفقہ طور پہ یہ حدیث نقل کی، بیان کی، درج کی، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے کوئی اور فقہ ہو، تمام مسالک کی کتب میں یہ درج ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ خود انہوں نے اپنے ظلم کو تحریر کیا، بیان کیا۔ تاریخ ہمیشہ جابر اور جو اقتدار کا مالک ہے اس کی مرضی سے قلم کا رخ موڑتی ہے، مگر یہ وہ سچ ہے کہ جو چھپ نہ سکا۔ سب سے بڑھ کر کلمہ حق بلند کرنا، جیسے میرے نبی نے کہا، افضل ترین جہاد ہے۔ اور میری بیوی ایک خاتون ہوتے ہوئے، خاتون جنت ہوتے ہوئے، پردہ عصمت کی علمدار ہوتے ہوئے، تمام خواتین کی، اس دنیا کی سیدۃ النساء العالمین اور جوانان جنت کی کے سرداروں کی والدہ ہیں، اور تمام تر امت کے لیے جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، کس طرح یہ بی بی کلمہ حق بلند کرتی ہیں، اور پھر اس خطبہ فدق کے حوالے سے تمام کتب میں جو تاریخ درج ہے کہ بی بی نے کس طرح وہاں پہ جا کر مسجد نبوی میں بھی گریہ کیا، اور پھر جب مایوس لوٹ کر آتی ہیں مسلمانوں کے دربار سے، بی بی اس مجمع سے خطاب کرنے کے بعد جب حق نہیں دیا گیا، حق غصب کیا گیا، تو بی بی آ کے کس قدر گریہ و زاری کرتی ہیں، اور پھر جب مدینے کی عورتیں آپ کی خبر گیری کے لیے آتی ہیں تو آپ کس طرح اپنا مدعا پھر سے بیان کرتی ہیں۔ اور بی بی یہ بارہا کہتی ہیں کہ یہ فدق، ایک باغ یا وہ ملکیت جو نبی کی ہے، یہ غصب کرنا صرف بی بی کا حق غصب کرنا نہیں تھا، اس دور کے لوگوں کے لیے تو تھا ہی، کہ جن کی معاونت، جن کی افزائش ہوتی تھی، جن کی مدد کی جاتی تھی، جن کی داد رسی کی جاتی تھی، جن کو رزق فراہم ہوتا تھا اس باغ کے ذریعے اہل بیت کے گھرانے سے، اس در سے جسے پھر امت نے اپنے بغض کی وجہ سے ولایت علی کا حق غصب کرنے کی غرض سے جلا دیا، جس دروازے کو، نہ صرف یہ کہ اس وقت کے مسلمانوں کی اعانت ہوتی تھی، بلکہ بی بی نے بارہا یہ کہا کہ تم لوگوں نے اس ولایت کی نعمت کو، کہ وہ رہنما جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ہاتھوں پر بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے ساتھ وہ عہد لیا کہ اب نبوت کا، ہدایت کا سلسلہ ولایت میں منتقل ہوا جاتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ بی بی نے کہا اگر اس رہنما کو، جسے دنیا سے صرف اتنی غرض ہے کہ بھوکے کی بھوک مٹا دیں، پیاسے کی پیاس بجھا دیں، اگر تم اس کی رہنمائی میں چلتے تو کس قدر خوشی سے، کس قدر آسانی سے، کس قدر سبک رفتاری سے تم اپنی منزل پر پہنچ جاتے، نہ تمہیں کوئی تھکن ہوتی، نہ تمہیں کوئی مشکل ہوتی، لیکن تم نے اس کے برعکس ان لوگوں کو رہنما بنایا جو خود حق سے ہٹ چکے ہیں۔ سچ کی آواز بلند کرنا، عزیزان گرامی، سچ کا ساتھ دینا، حق کی آواز بلند کرنا، جس طرح قرآن حکیم نے اعلان کیا تھا جال حق و زحق الباطل، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ عاشورہ کی بنیاد حق اور باطل میں تفریق کرنے کی بنیاد اس خطبہ فدق سے، اس فدق کے واقعے سے، اس معاملے سے بی بی نے رکھ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کس قدر ظلم کیا گیا۔ یہ وہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ نبی ہر سفر سے پہلے، اور آپ دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ کسی پیغمبر کو خدا نے قرآن میں اس محبت سے، اس شفقت سے، اس طرح سے مخاطب نہیں کیا۔ کبھی طٰہٰ کہا، اے طیب و طاہر رسول، کبھی یاسین کہا، کبھی کہا یا ایھا المزمل۔ اس قدر محبت ہے پروردگار کو کہ جو کالی کملی اوڑی اس پہ بھی، محبوب کی اس کملی پہ بھی اس پروردگار کی نظر ہے۔ کبھی کہا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، لباس کو بھی محبت کی نگاہ سے وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔
وہ جو محبوب خدا ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جس کے بارے میں قرآن نے بارہا کہا کہ اپنی امت پر شفیق ہیں، اللہ نے آپ کی زبان میں وہ نرمی، وہ اثر دیا کہ خدا نہ خواستہ سخت گیر یا بدخو ہوتے تو لوگ بھاگ کھڑے ہوتے، وہ نبی کہ جس کو تمہاری تکلیف شاک گزرتی ہے، کہ جو تمہیں جہالت کے اندھیروں سے علم کے اجالوں اور نور کی طرف لے آیا، توحید کے اس عظیم ترین نور کی طرف جس نے تمہاری توجہ مبذول کرائی، اس نبی اکرم جس کو خدا اتنی محبت سے بلاتا ہے۔ جب خدا اس کی کالی کملی کو مخاطب کرتا ہے، اوڑھنے والے اس پہ نظر کرتا ہے، محبوب کی محبت اس قدر شدید ہے کہ اس نے جو پہنا ہے، جو لباس پہنا ہے، جو چادر اوڑھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اس قدر شفقت سے، اس قدر محبت سے، اس قدر محبت سے کہتا ہے کہ نبی اس لیے ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، وہ نبی کہ جس کی چادر پہ خدا کی نظر ہے، وہ محبوب خدا جب وہ خود کہتا ہے الفاطمہ بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، وہ بیٹی کہ صرف بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس مجاہدہ کی حیثیت سے جو حق کی آواز بلند کرتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حق کی وہ مجاہدہ بن جاتی ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے جب دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے تو بی بی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہی ہمیشہ دروازے پر جاتے ہوں گے جب کوئی دستک کرتا ہوگا، لیکن ابھی بی بی ہیں جو ناصر ہیں، جو مددگار ہیں، وہ بی بی ہیں۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے دعوت ذوالشیرہ میں آواز بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے بارہا ہر رات کہا کہ میں ساتھ دوں گا، میں ساتھ دوں گا، جب نبی نے یہ پیغام دیا کہ کون ہے جو دنیا اور آخرت میں میرا وسیع و جانشین ہوگا، کون میرا ساتھ دے گا، تو ایک علی ہی تھے۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رخصت کے بعد کہ جب لوگ جنازے میں آنے تک کے اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا کی رغبت میں، اقتدار کی رغبت میں، سازشوں میں لگ گئے کہ رسول کے جنازے میں بھی نہ شریک ہو سکے، تو جب بی بی دیکھتی ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی غربت کو کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو بی بی ایک ناصرہ کی حیثیت سے جب کوئی دروازے پہ آتا ہے تو بی بی پوچھتی ہیں کون ہو تم، اور پھر اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، تاکہ یاد دلا سکیں، یاد دہانی کرا سکیں یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ مسجد نبوی میں ہر در کو بند کیا گیا، ہر کھڑکی کو بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کہا ایک سوراخ رہنے دے کہ اے نبی ہم آپ کو عبادت کرتا ہوا دیکھ لیں، تو رسول نے کہا نہیں، یہ حکم ربی ہے، صرف علی و فاطمہ کا گھر ہے کہ جس کا دروازہ اس حرم میں کھلے گا۔ بی بی تعارف کراتی ہیں میں فاطمہ ہوں، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو پرورش کریں گی، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی گود سے زینب کبریٰ علیہ السلام، شریکت الحسین، کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز امام حسین بلند کریں گے تو میری بی بی ہیں، بی بی زینب علیہ السلام جو گواہی دیں گی۔ اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی جب گواہی دی تو سورہ رعد میں اعلان کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ تم اگر اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح، میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح، کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جیسے مولائے یعنی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ وہ اللہ ایک گواہ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ایک گواہ، اور اب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ابھی گواہ ہیں ولایت علی کی، گواہ ہیں اس امامت کی، گواہ ہیں کہ رسالت نے کس طرح سے امامت کا ہاتھ بلند کر کے تم سب مسلمانوں کو اور رہتی دنیا تک آنے والوں کو بتلایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ امت کے اس حق کے ہدایت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی اس دربار میں گئیں اور
اسی حق کا دفاع کرنے کے لیے اس دن بی بی اس دروازے پہ گئیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ اس محمد کی بیٹی کا گھر ہے کہ جس کی چادر کو بھی اللہ تعالیٰ محبت سے قرآن میں یاد کرتا ہے، تو وہ بیٹی جو اس نبی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ خود تمام مسالک کے علماء نے کتابوں میں لکھا، یہ حدیث نقل کی کہ میرے نبی نے کہا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور یہ اصحاب جنہوں نے یہ ظلم کیا، یہ بعد میں خود کہتے تھے کہ فاطمہ ہم سے غضبناک ہیں۔ یہ اس دربار میں، اس محفل میں جب بی بی نے کلمہ حق بلند کیا، جب بی بی نے گریہ کیا ہے تو یہ بھی ساتھ گریہ کرنے لگے۔ یہ بعد میں خود معافی مانگنے کے لیے خواستگار تھے کہ ہم نے غضبناک کیا، انہوں نے خود مانا کہ ہم نے غضبناک کیا۔ جنہوں نے ظلم کیے انہوں نے اپنے ظلم کی خود تحریر کی۔ جس طرح یہ پہلے سے بارود، آگ لگانے کا سامان لے کر آئے تھے، ذرا سوچیے اس گھرانے کو، اس گھر کو جہاں میرے نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بغیر اجازت کے نہیں آتے، جو اہل کسا کا گھر ہے، جہاں فرشتے آ کے سلامی پیش کرتے ہیں، روٹیاں مانگتے ہیں، اس در کو کہ جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ آگ جلانے کا سامان بارود لے کر آ گئے اس دروازے کو جلانے کے، اور پھر جب جلایا تو جلنے کا پورا انتظار بھی نہ کیا اور دروازے کو دھکا دے کے پھلانگ کے آتے ہیں۔ تمام مورخین نے لکھا کہ میخ اس دروازے میں جو تھی وہ پگھل کے میری بی بی کی سینے میں پیوست ہو گئی۔ بی بی زمین پہ گرتی ہیں اور ایک مرتبہ جناب فضہ کو آواز دیتی ہیں، اور عزاداران حسین، عزاداران بی بی فاطمہ، وہ مصیبت بی بی کی کہ ایک مرتبہ جب نظر کرتی ہیں کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو کس طرح سے گردن میں رسی ڈال کر اس شیر خدا کو لے جایا جا رہا ہے، تو بی بی اپنی تکلیف ایک مرتبہ بھول جاتی ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت سے جو بی بی غمناک ہے، اپنی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ابا پکڑ لیتی ہیں، اور وہ ملعون اس نے خود ایک خط میں کسی دوسرے کو بتایا، یہ واقعہ درج کیا ہے کہ جب بی بی نے ابا پکڑ لی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی، تو میں نے زور سے مولا علی علیہ السلام کو کھینچا اور اس ابا کو گھسیٹا، اس قدر زور سے کہ بی بی گھسٹتی چلی آئی، زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ گھسیٹی گئیں۔ اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ اتنی گرفت مضبوط ہے کہ پھر بھی ابا کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا، تو کہتا ہے کہ میں نے ایک اور ملعون جو وہاں کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، وہ نکالا اور ہوا میں پوری قوت سے لہرا کر اس قدر زور سے بی بی کے ہاتھ پر مارا کہ وہ ہاتھ نیلگوں ہو گیا اور ابا کا دامن چھٹ گیا۔ اس پہ بی بی اپنا ہاتھ، اپنا دست اطہر آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہیں، اے علی اللہ کے حوالے۔ اس بی بی کے مصائب، پسلیاں ٹوٹنے کا درد وہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ انسان کو تکلیف اور درد محسوس ہوتی ہے ان ہڈیوں کے ٹوٹنے کی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو تاریخ کا بیان معلوم ہو، بلکہ جو حالت اس وقت امت مسلمہ کی ہے، میری بی بی نے اپنے خطبے میں اور بعد میں جب مدینہ کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں تو آپ نے پہلے ہی ان حالات کی پیشگوئی کر دی۔ آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں ننگے خلائق ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا جو خود رستے کی خبر نہیں رکھتے، اس کو چھوڑ دیا جو خدا پرست ہے، اس کو چھوڑ دیا جو انسانیت پرست ہے، اور ان کو رہنما بنا لیا جو خود پرست ہیں، جو اقتدار پرست ہیں، جو اقتدار کی ہوس کے لیے کسی طرح کا بھی ظلم کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، پوری کی پوری اس دین کی جو اساس ہے اس کو دنیا کے سامنے سے اس وقت چھپا دیا گیا۔ اقدار عاشورہ وہی اقدار ہیں
جو ہمیں اس واقعہ فدق سے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ جو مظالم ٹوٹے کہ بی بی نے کہا کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے، ان مظالم سے ہمیں وہی سبق ملتا ہے اور ہمیں وہ سبق سیکھنا ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ امامت کو میری نسل میں قرار دے، جو امامت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت کو اپنی نعمت تمام کرتے ہوئے عطا کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ اس نعمت کا دفاع سب سے بڑی ہدایت، جس طرح امام باقر علیہ السلام نے کہا انسان کی دو حجتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک اس کی عقل اور وہ ہادی، کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین، وہ واضح روشن امام جو خود سچ کے رستے پہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو خود سچا نہ ہو وہ کیوں کر تمہیں حق کے رستے پہ لے کے جائے گا۔ اور قرآن میں کہا نبیوں نے دعا کی، اور قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سو یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جو سچ پر قائم ہے، حق پر قائم ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں ذکر کیا کہ کس طرح فقہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ محمد اسماعیل ذبیح ہوں، چاہے وہ قاضی سعید الرحمان ہوں، اس فدق کے واقعے نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ آپ دیکھیے جب پروردگار اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ پروردگار محبت کرتا ہے، نبی کے لباس کا ذکر کرتا ہے، محبوب کی لباس کی طرف اس کی نظر ہے، محبوب کی کالی کملی کی طرف نظر ہے، تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو محبوب ہو، جو عاشق رسول ہو، کوئی انسان وہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے مودت کرو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس بیٹی کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، اس پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اعلان برات نہ کرے، ان پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی توصیف میں آپ نے فرمایا کہ زہرا آپ کا لقب اس لیے ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور، اس کی روشنی آسمان والوں کے لیے اس طرح جگمگاتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے ہیں، اس لیے آپ کا زہرا لقب ہے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی ایک مرتبہ فرمایا کہ جب کوئی مومن اہل بیت علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ مل کر لعنت کرتے ہیں اور اس مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ یاد رکھیے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیوں ہم نے عاشورہ سے بھی، کربلا سے بھی، محرم کے 2.5 مہینوں سے بھی، اور کیوں ہم نے ایام فاطمیہ سے بھی، اور فدق کے معاملے سے بھی، کیوں ہم نے اقدار عاشورہ کو سیکھنا ہے، اقدار فدق کو سیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہاد، سبق پھر پڑھ صداقت کا، صداقت صدق، عدالت کا، عدل جو اصول دین ہے، شجاعت کا، افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ ہم نے ان اقدار کو یاد رکھنا ہے، ہم نے صرف بی بی کی مظلومیت بے شک یاد رکھنا ہے، آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے کہ ظلم ہوا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ جہاں بھی لوگ ظلم پہ خاموش ہو وہ جگہ کوفہ ہے، وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ سو بے شک ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی، ہم نے لبیک یا فاطمہ کہنا ہے، لبیک یا حسین کہنا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو نہیں بھولنا کہ جب ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، جدائی کا اعلان کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے، تو پھر ان تمام عقائد، ان تمام جو عادات ہیں جو اس برائی سے منسلک ہیں، اس نجاست سے منسلک ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جب طاہر قرار دیا، پاک قرار دیا، پاکیزہ قرار دیا، ہر نجاست کو ان سے دور کر دیا، تو پھر جو محب ہیں ان کا، جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کو ان نجاستوں کے ساتھ وابستہ کرے، جو نجاستیں، جو جھوٹ ہے،
وہ نجاست جو دنیا پرستی ہے، وہ نجاست جو انا پرستی ہے، خود پرستی ہے، وہ نجاست جو اقتدار کی ہوس ہے، طاقت کی ہوس ہے، وہ نجاست جو ہمیں اقربا پروری کے لیے، چاہے اپنے ماں باپ ہوں، اپنے اہل و عیال ہوں، ان کا ساتھ دینے کے لیے اگر ہم سچ کا ساتھ نہ دیں تو پھر ہم بھی انہی لوگوں سے منسلک ہو گئے کہ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، مگر کبھی اس خطبہ فدق کے دوران بی بی کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، اور کبھی میدان کربلا میں جب میرے امام کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور قیامت تک رہتی دنیا تک اس آواز کی گونج جاری رہے گی، جاری و ساری رہے گی ہماری سماعتوں سے، اور آنے والے انسانوں کی سماعتوں سے یہ گونج ٹکراتی رہے گی۔ وہ اذان جو مسجد کوفہ میں یوم شہادت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے دی، وہ اذان جو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز عاشور صبح عاشور دی، اس اذان کی بازگشت، اس کی گونج ہر انسان کی سماعت سے ٹکراتی رہے گی، اور اسے وہ وعدہ الست یاد کراتی رہے گی جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ وہی سوال، رب کون ہے، رب کون ہے، رب کون ہے؟ جب الہ معلوم ہو جائے گا، جب الہ پہ یقین ہو جائے تو پھر بی بی زینب علیہ السلام کی طرح ہر مصیبت کے دوران، ہر رنج و غم کے دوران، ہر آزمائش کے دوران ایک ہی منتہائی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اس کی توحید کا علم بلند کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ اگر ہم سچوں کے ساتھ الحاق کی خواہش کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم جھوٹ کیوں کر بول سکتے ہیں؟ یاد رکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دو اور کنجی لگا دو تو اس کنجی کا نام جھوٹ ہے۔ مولائے انسان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اگر غلطی سے بھی اس زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے جو حقیقت نہ ہو تو وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ سچ کی طاقت اس قدر ہے، سبق پڑھ لیجئے صداقت کا اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو، بارہا قرآن میں دعوت دی، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے؟ آپ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ شعور کا وہ سلسلہ ہے، جس طرح میری بی بی نے اپنے خطبے میں کہا تھا، کتنا بصیرت آموز جملہ ہے۔ بی بی نے کس طرح سے بیان کیا کہ توحید کا شعور قلب میں اتارا جاتا ہے، قلب میں اتارا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جب غور و فکر کا بار بار دعوت دی غور و فکر کی، تو یہ کہا گیا کیوں نہیں کرتے غور و فکر؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بے شک فقر و فاقہ یعنی مفلسی بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت بیماری ہے، صحت کا چلا جانا، اور کہا اس سے بھی بڑی مصیبت جو ہے وہ دل کا سخت ہونا ہے۔ تو یہ شقی القلبی، یہ دل کا سخت ہو جانا وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ جو اشک ہم عزاداری میں بہاتے ہیں، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آنسو تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں اور عشق روح کو پاک کرتا ہے، علم تمہارے ذہن کو پاک کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو شعور کا سلسلہ ہے، جب دل کو نرم رکھیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت وہ تحفہ ہے، وہ نعمت ہے۔ جس طرح میرے نبی نے کہا تھا کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت، وہ گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وہ بنیاد تو مل گئی، ہمیں وہ محبت تو مل گئی، ہمیں وہ در تو مل گیا۔ اب اس در سے جو رحمت، جو پاکیزگی، جو نیکیاں، جو برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں، ہمارا فرض ہے جس طرح
ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو ایسے بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ باعث ندامت ہو۔ تو عزیزان گرامی، صداقت کا سبق، سب سے پہلے خود سچ بولنے کی عادت ڈالیے، سچے بن جائیے، اور پھر سچوں کا ساتھ دیجیے، سچ کا ساتھ دیجیے، حق کا ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد شجاعت، ظاہر ہے سچ بولنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے، چاہے دنیا میں تمام لوگ مخالف ہو جائیں۔ اگر لبیک یا حسین علیہ السلام کہا، امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، جب سچ تنہا اور اکیلا رہ جائے تو مجھے یاد کرو۔ اور ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں عاشورہ سے بھی ملتا ہے اور ایام فاطمیہ سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کس قدر توقیر دی۔ جہاد کی فضیلت جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کی کہ ذبح خلیل کو پیچھے چھوڑ دیا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی، اپنے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی قربانی، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شبیہ مصطفیٰ کی قربانی، اور غیرت اللہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ صبر کہ کس طرح بی بی سکینہ علیہ السلام تماچے کھاتی ہوئی جا رہی ہیں اس شام کے سفر، کس طرح بھائی علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ساتھ موجود ہے، کس طرح سر نیزوں پر بلند ہے، کس طرح بیبیاں کھلے سر بے مکنا و چادر، اور وہ شام کے لوگ، وہ ملعون لوگ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں۔ لیکن سبق ہے کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ جو گواہ رسالت ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرا گواہ ہے نبی کی رسالت، بی بی کس طرح اس کی گواہ بنتی ہیں، اس مولائے کائنات کی گواہ بنتی ہیں، ناصرہ بنتی ہیں، اور پھر بی بی زینب علیہ السلام کس طرح سے گواہ بنتی ہیں اپنے بھائی کی اس عظیم شہادت کی، کس طرح مجلس حسین کی بنیاد رکھتی ہیں، کس طرح بی بی سکینہ علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ ابھی تک علی ولی اللہ کی جو اذان گونجتی ہے، کس طرح بی بی فاتح ہیں اس قدر صغیر عمر میں بھی، اور یہ سلسلہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اس وقت جب کوئی اور آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات نے ان کی معاونت کی، اسلام کو مضبوطی بخشی، نہ صرف اپنے ساتھ کے ذریعے رسول کو ان کی تقویت میں اضافہ کیا، ان کا ساتھ دے کے، ان کی دلجوئی کر کے، ان کا حوصلہ بڑھا کے، اس وقت ان کی صداقت اور امانت اور انسان دوستی، انسانیت پرستی، لوگوں سے محبت اور رحمت للعالمین ہونے کی گواہی دی ہے بی بی خدیجہ علیہ السلام نے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر کس طرح اپنی کمائی ہوئی دولت کے ذریعے اسلام کی معاونت کی۔ تو ذرا غور کیجئے، رحمت للعالمین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بی بی فاطمہ تو زہرا رحمت ہیں، خیر کثیر ہیں، کوثر ہیں اس رحمت للعالمین کے لیے۔ یہ وہ نبی ہے جس نے کہا بیٹی رحمت ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو کس قدر توقیر یہ مذہب اسلام دیتا ہے خواتین کو، کس طرح کلمہ حق بلند کرتی ہیں بی بی زینب علیہ السلام، اس ایک دربار میں نہیں، دو درباروں میں، کئی درباروں میں، کئی بازاروں میں بھی میری بیوی نے کلمہ حق بلند کیا، اور کس طرح سے گواہی دی ہے اس شہید انسانیت کی شہادت کی، اسی طرح جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں اور پھر مدینہ کی عورتوں سے جب بات کی، کس طرح گواہی دی ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی، اور کہا ولایت کو تم پہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم اس کو اپنا ہادی مانو جسے اللہ نے ہادی بنایا، جسے رسول نے ہادی بنایا، اور تمہارے سامنے اعلان کیا تاکہ تم ہدایت کی نعمت سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور یہ وہی توقیر ہے
جو ایک خاتون ہوتے ہوئے جناب خدیجہ اس حد تک کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال منایا۔ بی بی خدیجہ طاہرہ علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام جو اسلام کے معاون، آپ کے محافظ، آپ کے چچا، ان کے غم میں، اور یہ امت کہتی ہے کہ غم منانا نعوذ باللہ بدعت ہے۔ یہ وہ غم ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی، وہ حرارت پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے، قیامت کا اصول دین جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کہا کہ تم قیامت میں کیا جواب دو گے، محشر میں ملاقات ہوگی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جب یزید فخر سے کہہ رہا تھا کہ بدر و حنین کا بدلہ لے لیا، جب فخر سے کہہ رہا تھا تو عز و منتشا و تذل و منتشا، تو میری بی بی نے کہا کہ روز قیامت تم کیا جواب دو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور تم نے اس دنیا میں ہی، جس طرح بی بی فاطمہ نے کہا کہ اس دنیا میں ہی تم لوگوں نے اپنی بدبختی کا سامان اکٹھا کر لیا، ان لوگوں کو رہنما بنا کر جو دنیا کی ہوس رکھتے ہیں، جو مال غنیمت کی ہوس رکھتے تھے، جو میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، کنارہ کشی کرتے تھے، جبکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، وہ واحد ذوالفقار جو جب بھی فتنوں کی آگ بھڑکی، اس ذوالفقار کے پانی نے، اس ذوالفقار کے آپ نے ان فتنوں کی آگ کو بجھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی۔ عزیزان گرامی، ان ایام فاطمیہ میں ہمیں غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ یہ مکتب مجلس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بی بی فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ جس طرح میں نے شہید محسن نقوی کا شعر اس تقریر کے آغاز میں بیان کیا، نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کا یہ حق ہم ادا کر سکیں، تا قیامت ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی وکالت کر سکیں۔ وہ تمام ارواح جنہوں نے وعدہ الست لیا، الست بربکم کے جواب میں کہا اے اللہ صرف تو ہمارا رب ہے، ان کو حق اور سچ کا یہ معاملہ دکھا سکیں، ان کے سامنے واضح کر سکیں کہ حق کیا ہے، کون حق پر ہے، تاکہ امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی میراث جو علم پر مبنی ہے، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نبی نے کہا کہ بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سورہ رعد میں کہا یہ وہ گواہ ہے رسالت کے کہ جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ عزیزان گرامی، ان ایام فاطمیہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ذہنوں کو وہ شعور ملے جس کا ذکر بی بی نے کیا، کہ توحید کا شعور ہمارے قلب میں اتر جائے، اس طرح سے کہ ہم اپنے انداز فکر سے، اپنے انداز بیان سے اور اپنے ہر عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے کردار کو اس طرح کا بنا سکیں کہ کوئی دیکھنے والا جو اللہ کی توحید سے ناآشنا ہو، جو نبی کی رسالت سے ناآشنا ہو، جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے ناآشنا ہو، وہ ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو، ہمارے بیان کو دیکھے تو کہہ اٹھے کہ بے شک یہی ہے انسان کی اصل معراج۔ ہر انسان کو مسلمان ہونا چاہیے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارا سلام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
پر کہ جن کی گود سے ہمیں شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام جیسا روشن چراغ ملا، روشن آفتاب ملا کہ جس نے حق اور باطل کی تفریق کو اس قدر واضح کر دیا رہتی دنیا تک، سچ اور جھوٹ کے، حق اور باطل کے فرق کو بالکل مٹا دیا۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ جتنے ناظرین اس مجلس میں اور اس سے پہلے کی مجالس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، بی بی کی تکلیف کا واسطہ، یا اللہ جو جو دلی حاجات ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دے، بے شک ہم اس قابل نہیں، تو ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ یا اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کر ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اور یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں اعلان برات کر سکیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے ان نجاستوں سے اور ان ملعون عناصر سے خود کو دور کر سکیں، تبرہ کر سکیں، برات کا اعلان کر سکیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے رستے پر نہیں، کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مبارک اور طاہر پیغام کو، اطہر پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچانے سے روکنے کی کوشش کی، اور اسلام کے چہرے پر ایک ایسا نقاب ڈال دیا کہ جو در حقیقت اقتدار پرستی کا نقاب تھا، کہ جس میں توحید کی اصل روح کو انسانوں سے چھپا دیا گیا، کیونکہ یہ ایک فطری احساس ہے، جس طرح میری بیوی نے اپنے خطبے میں کہا کہ انسان کے اندر فطری طور پہ توحید کا شعور موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین بن کے اس نور کو اجاگر کیا تھا، اس احساس کو جگایا تھا انسانوں کے دلوں میں۔ تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکیں کہ ہم بنی نوع انسان تک اہل بیت علیہ السلام کا یہ طیب و طاہر پیغام پہنچا سکیں، اس دین کو پہنچا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک بے شک دین اسلام ہی ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔